اگر کوئی بندہ اپنی مستورات کے ساتھ گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے تو شرعاً کیسا ہے؟ حالانکہ گھر کے سامنے ہی یعنی گھر کے ساتھ ہی مسجد ہے اور وہاں پر نماز بھی ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو جماعت کا بہت اہتمام تھا۔ صحابہ کرام کے دور میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین ہی، جو کھلم کھلا منافقین ہوتے تھے، وہ جماعت سے رہ جاتے تھے۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ جو پڑوسی ہے اس کی نماز صرف مسجد کے اندر ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جہاں پر جماعت ہو رہی ہے تو آپ وہاں جا کر نماز پڑھیں، تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا اور جماعت سے جو آپ نماز پڑھیں گے اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ اس موقع پر پہنچا کہ مسجد میں جماعت ہو چکی ہے، تو گھر میں آ کر اگر مستورات کے ساتھ جماعت کرنا چاہے، مستورات پیچھے کھڑی ہو جائیں محرم، تو اس صورت میں نماز پڑھ سکتا ہے جماعت کے ساتھ۔ باقی مستقل عادت بنا لینا گھر میں نماز پڑھنے کی اور جماعت اگرچہ کر لیں تو یہ برا عمل ہے، عادت نہ بنائیں، گناہ ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی بیماری ہے یا عذر ہے جس کی وجہ سے مسجد میں آپ نہیں جا سکتے، یا کوئی ایسا خوف ہے دشمن کا یا کسی درندے کے پھاڑنے کا خوف ہے، تو اس صورت میں اگر گھر میں نماز پڑھ لی اگرچہ جماعت کے ساتھ، پھر اس کی گنجائش ہے۔ اگر بغیر مجبوری کے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو یہ برا عمل ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح محمد ساجد لاہور سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں تصویر لگی ہو تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں دیکھیں، جس گھر میں تصویر لگی ہے تو وہاں پر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، کراہت ہے، ایسی صورت میں تصویر اتار دینی چاہیے۔ ہاں کراہت زیادہ اس وقت ہے جب سامنے تصویر لگی ہو، یعنی کہ آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں، سامنے تصویر لگی ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے۔ اور اسی طرح جو کراہت ہے اس کے مختلف درجے ہیں، جو سامنے والی تصویر ہے وہ زیادہ کراہت رکھتی ہے، پھر اسی طرح اس کے بعد اوپر والی تصویر اگر اوپر لٹکی ہوئی ہے اور دائیں، پھر اس کے بعد بائیں، پھر پیچھے کی طرف، یعنی کہ جتنا وہ اس کے یعنی کہ ذہن میں منتشر ہونے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی کہ سامنے اگر دیکھے گا تو ظاہر سامنے تصویر ہوگی تو اس کے خیالات تصویر کی طرف جائیں گے، تو دائیں بائیں جو ہیں وہ اس سے کم ہیں۔ تو اس لیے اگر تصویر والا کمرہ ہے تو تصویریں ہٹا کر نماز پڑھیں، اور اگرچہ اپنی تصویر ہی کیوں نہ ہو، پوچھتے ہیں کہ ہماری اپنی تصویر ہے، اگرچہ اپنی تصویر ہو، کسی گھر والے کی تصویر ہو، تو وہاں پر نماز پڑھنا اچھا نہیں ہے، تصویریں اتار دینی چاہیے۔